بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی درآمدات۔ درآمدات وہ ہوتی ہیں جو باہر کے ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں۔ در کا مطلب اندر، آمدات کا مطلب آنا، یعنی اندر آنا۔ جو چیزیں باہر کے ملکوں سے پاکستان میں آتی ہیں انہیں درآمدات کہتے ہیں۔ پاکستان کی درآمدات، امپورٹس آف پاکستان۔ یہ ہے مضمون جغرافیہ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ ویلکم ٹو چینل تعلیم منزل۔ تو آج ہم جن موضوعات پہ جو درآمدات ہیں پاکستان کی ان میں جو بات کریں گے اس میں سب سے پہلے پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات ہیں، پھر ہم نے بات کرنی ہے چائے اور کھانے کا تیل، پھر مشینری اور خام مال ہے، اور پھر لوہا فولاد اور اس کی مصنوعات ہیں۔ درآمدات میں کیمیائی کھادیں بھی ہیں اور متفرق درآمدات بھی ہیں۔ تو ان پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی مصنوعات، یعنی پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات۔ ہمارے ملک میں پیٹرولیم پیدا تو ہوتی ہے، پیٹرول نکالا تو جاتا ہے زمین کے اندر سے، لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے پیٹرول اور اس سے متعلقہ جتنی دیگر چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، وہ باہر کے ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی مصنوعات دوسرے ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ان کی پیداوار نہیں ہے، لیکن ان کی کھپت، ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا بہت زیادہ زر مبادلہ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے، یعنی پاکستان بہت سا پیسہ لگاتا ہے باہر سے یہ چیزیں، پیٹرولیم اور اس سے متعلقہ جو دوسری مصنوعات ہیں وہ منگوانے میں پاکستان بہت زیادہ زر مبادلہ اسے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات سعودی عرب سے منگواتا ہے، کویت سے، ابوظہبی سے، ایران سے اور عراق سے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن سے یہ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات منگوائی جاتی ہیں۔ اب رشیا سے بھی، روس سے بھی پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات منگوائی جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ مصنوعات پیٹرولیم کی پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو درآمد ہے وہ ہے چائے اور کھانے کا تیل۔ چائے اور کھانے کا تیل، چائے یعنی ٹی لیوز۔ پاکستان چائے اور کھانے کا تیل درآمد کرتا ہے۔ کوکنگ آئل باہر کے ملکوں سے منگواتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر چائے بھی اور کوکنگ آئل کا جو سیڈز ہیں وہ بھی پاکستان میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ کافی مقدار میں نہیں ہیں جس سے پاکستان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہم بہت چائے پیتے ہیں، ہم بہت زیادہ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں۔ پاکستان چائے بنگلہ دیش سے اور سری لنکا سے درآمد کرتا ہے۔ کھانے کا تیل پاکستان امریکہ سے، سری لنکا سے، ملائیشیا وغیرہ سے درآمد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی خاصا زر مبادلہ درکار ہوتا ہے اور ہمارا بہت سا پیسہ چائے اور کھانے کے تیل کی درآمد میں خرچ ہو جاتا ہے۔ چائے کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، ہم بہت زیادہ چائے پیتے ہیں جس سے مجموعی طور پر ہمارے ملک کو بہت سا زر مبادلہ خرچ کر کے چائے منگوانا پڑتی ہے۔ اسی طرح کوکنگ آئل کا استعمال بھی بے دریغ ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا استعمال کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ باہر سے درآمد کم سے کم کرنا پڑے۔ تیسری چیز مشینری اور خام مال ہے، یعنی مشینیں جو ہیں، بہت بڑی بڑی جو مشینیں ہمارے ہاں ہیں، ان کے پرزے، ان کے مشینری، وہ ہمیں باہر سے منگوانا پڑتی ہے۔ پاکستان مشینری اور مشینوں کے پرزے درآمد کرتا ہے صنعتوں کے لیے، چونکہ یہ ضروری ہوتی ہیں مشینیں، اور دوسرے ممالک سے یہ درآمد کرنا پڑتی ہے، چونکہ مشین جب کہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے پرزے باہر سے منگوائے جاتے ہیں۔ مشینیں بھی باہر سے منگوائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے خاصا زر مبادلہ درکار ہوتا ہے۔ پاکستان بہت زیادہ زر مبادلہ مشینری کی درآمد پر خرچ کرتا ہے۔ تو ہم یہ جو مشینری ہے جاپان سے، امریکہ سے اور دیگر ممالک سے، چائنا سے منگواتے ہیں۔ لوہا فولاد اور اس کی مصنوعات، لوہا پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے فولاد بھی بنایا جاتا ہے اور اس کی مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں، لیکن ملک کی ضرورت کے لیے کافی
نہیں ہوتے۔ پاکستان میں صرف ایک اسٹیل مل ہے جو کراچی میں ہے، اور وہ بھی بری طرح ناکام ہو رہی ہے، اور وہ اس کی پروڈکشن سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں۔ یہ جو اسٹیل مل تھی رشیا کی مدد سے لگائی تھی، لیکن ہم اسے چلا نہیں پائے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ اس سے نقصان کیا۔ پاکستان لوہا، فولاد اور لوہے کی مصنوعات دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک ہی اسٹیل مل ہے جو کراچی اسٹیل مل ہے، جو فولاد کی ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اب تو اس کی پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اسٹیل مل مسلسل نقصان میں جا رہی ہے۔ پاکستان لوہا، فولاد اور اس کی مصنوعات جرمنی سے، بلجیم سے، برطانیہ سے، فرانس سے، امریکہ سے، جاپان سے اور آسٹریلیا وغیرہ سے درآمد کرتا ہے۔ تو ہمیں لوہے کی چیزیں بھی اور فولاد کے لیے چیزیں بنانے کے لیے اور بنی ہوئی چیزیں بھی ہمیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے کیمیائی کھادیں، کیمیکل فرٹیلائزرز۔ یہ کھادیں جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان میں کیمیائی کھادیں استعمال ہوتی ہیں، کافی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ملک کے اندر بھی کھادیں بنتی ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں۔ کھادیں پاکستان میں بھی تیار ہوتی ہیں، لیکن یہ ملکی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہیں، اس لیے کھادیں دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی ہیں۔ پاکستان کیمیائی کھادیں چین سے، مراکش سے، آسٹریلیا سے، سعودی عرب سے، تیونس سے، اٹلی اور امریکہ وغیرہ سے درآمد کرتا ہے۔ متفرق درآمدات ہیں۔ متفرق درآمدات میں کچھ چیزیں شامل ہیں، ان میں ادویات ہیں، یعنی دوائیاں، اس میں ریشمی کپڑا ہے، اور رنگ و روغن اور اس کا سامان ہے، بجلی کا سامان ہے، کاغذ ہے اور اسٹیشنری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں باہر کے ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ چائنا سے یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی درآمدات ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارا نہ صرف زر مبادلہ اس میں بہت زیادہ صرف ہوتا ہے، بلکہ ہماری اپنی مصنوعات جو ہیں بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی نقصان کا یعنی وہ بھی نقصان اٹھاتی ہیں، کیونکہ باہر کی منگوائی ہوئی چیزیں سستی پڑتی ہیں اور ملک کے اندر چیزیں بنانا مہنگا پڑتا ہے، اس لیے باہر سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ہے توازن تجارت۔ توازن تجارت، بیلنس آف ٹریڈ، یہ ایک نیا موضوع ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ توازن تجارت کیا ہوتا ہے؟ توازن تجارت ایک ملک کے جو درآمدات ہیں اور برآمدات کے درمیان فرق کو کہتے ہیں۔ توازن تجارت ایک ملک کی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ملک کی برآمدات زیادہ ہیں تو اس کا توازن تجارت مثبت ہوگا، یعنی اگر برآمدات زیادہ ہیں، باہر کے ملکوں کو زیادہ چیزیں فروخت کرتا ہے، زیادہ چیزیں بھیجتا ہے، تو اس کا توازن تجارت مثبت ہوگا، یعنی مثبت توازن تجارت کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کی درآمدات زیادہ ہوں تو اس کا توازن تجارت منفی ہوتا ہے، یعنی برآمدات کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں، یعنی باہر سے زیادہ چیزیں منگوا رہے ہیں اور باہر کے ملکوں کو کم چیزیں بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توازن تجارت منفی ہے۔ ایک مثالی توازن تجارت صفر ہوتا ہے، یعنی جب ہم برآمدات کو اور مقابلہ کرتے ہیں ان کا درآمدات کے ساتھ، برآمدات اور درآمدات کے درمیان اگر اس کے فرق کو دیکھا جائے تو وہ فرق اگر صفر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توازن تجارت مثالی ہے۔ جب ایک ملک کے درآمدات اور برآمدات برابر ہوں تو یہ توازن تجارت زیرو ہوتا ہے اور مثالی ہوتا ہے۔ پاکستان کا توازن تجارت منفی ہے، یعنی ہم باہر سے چیزیں زیادہ منگواتے ہیں اور باہر کے ملکوں کو چیزیں کم بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان غریب اور پسماندہ ہے۔ ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہوں گی، اور برآمدات بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی مصنوعات کے معیار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ہم اچھی اور زیادہ تعداد میں
مصنوعات تیار کریں اور باہر کے ملکوں کو بھیجیں تاکہ ہمارا توازن تجارت مثبت ہو جائے. یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور توازن تجارت جو ہے برابر ہوتا ہے برآمدات منفی درآمدات. یعنی برآمدات جو ہیں کتنی ہیں، اس سے کتنی آمدنی ہو رہی ہے، اس میں سے درآمدات کو مائنس کرتے ہیں. تو جو جواب ہوگا، اگر جواب منفی میں ہے اس کا مطلب ہے کہ توازن تجارت منفی ہے، اور اگر جواب مثبت میں ہے تو توازن تجارت مثبت ہے اور اچھا ہے. تو ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس کا توازن تجارت مثبت ہو، جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں توازن تجارت منفی ہے. یعنی ہم درآمدات زیادہ کرتے ہیں اور برآمدات کم کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا پاکستان کی درآمدات کے بارے میں. اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کی، پھر ہم نے بات کی چائے اور کھانے کا تیل، پھر مشینری اور خام مال، اور لوہا فولاد اور اس کی مصنوعات پہ بات ہوئی، پھر کیمیائی کھادوں کے بارے میں بات کی، اور پھر متفرق درآمدات مختلف قسم کی جو ہیں ان پہ ہم نے بات کی. تو یہ تھا آج کا موضوع، پاکستان کی درآمدات. پھر ہم نے توازن تجارت پر بھی بات کی اور یہ بتایا کہ توازن تجارت مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ملک کو پسماندگی اور غربت سے نکالا جا سکے. یہ تعلیم منزل چینل ہے اور اس کا مقصد تعلیم و تربیت ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو غور سے اور توجہ سے سنا اور دیکھا. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے. اگلے سبق تک اللہ حافظ.